We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورتوں میں سے ایک سورت رحمان ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر نے صرف اس کے الفاظ پڑھے ہیں، اس کے معنی اور اس کے اندر چھپے راز کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وہ سورت ہے جسے قرآن کی دل کو چھو لینے والی سورت کہا گیا ہے۔ اس کے ہر لفظ میں محبت، قدرت، انعامات اور بندگی کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا رومی جب سورت رحمان کی تلاوت سنتے تھے تو ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جب یہ سورت تلاوت کی گئی تو رومی وجد میں آ گئے اور فرمایا، اگر دل زندہ ہے تو سورت رحمان سننا قیامت سے کم نہیں۔ سورت رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہر آیت کے بعد ایک سوال ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سوال بار بار اس لیے نہیں کہ بندہ تنگ ہو، بلکہ اس لیے کہ انسان رک کر سوچے، اپنے دل سے جواب دے۔ اللہ ہمیں اپنی پہچان کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ ہم کس مہربان خالق کے سائے میں ہیں۔ جب حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے سورت رحمان کی حقیقت کو سمجھا تو انہوں نے کہا، یہ سورت بندے کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اگر کوئی دل زندہ ہے تو یہ اسے جگہ دیتی ہے، لیکن اگر دل مردہ ہو چکا ہے تو یہ الفاظ کانوں سے ٹکرا کر گزر جاتے ہیں۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رحمان وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر اس وقت بھی مہربان ہے جب وہ مخلوق نافرمان ہو، یعنی اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ سورت ہمیں اللہ کے جلال اور جمال دونوں کا تعارف کراتی ہے۔ اس میں جنت کے مناظر بھی ہیں، دوزخ کی حقیقت بھی، انعامات کا ذکر بھی ہے اور انجام کار کا بھی، مگر اس سب کے درمیان اللہ ہمیں اپنے قریب بلاتا ہے اپنے نام الرحمن کے ذریعے۔ یہی راز رومی رحمت اللہ علیہ سمجھا کہ الرحمن محض ایک صفت نہیں بلکہ ایک احساس ہے جو کائنات کے ذرے ذرے میں جاری ہے۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے وہاں انسان کے لیے ایک پیغام ہے کہ مایوس نہ ہو، لوٹ آ، میں قریب ہوں۔ سورت رحمان اسی پیغام کو بار بار دہراتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر چیز کی ایک دل ہوتی ہے، اور قرآن کا دل سورت یاسین ہے، لیکن سورت رحمان قرآن کا حسن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب انہوں نے سورت رحمان کی تلاوت جنات کے سامنے کی تو وہ ہر بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر جواب دیتے تھے، لا بِشَيْءٍ مِّن نُعَمِّكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ یہ جواب انسانوں کو سکھانے کے لیے کافی ہے کہ دل جب زندہ ہو تو جواب دیتا ہے، خاموش نہیں رہتا۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس سورت کو دل سے سنتا ہے تو وہ اپنے رب کے قربت محسوس کرتا ہے، اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے، عاجزی آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں صرف مال یا صحت نہیں بلکہ ایمان، ہدایت اور محبت الہی سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ آج کے انسان نے اپنی زندگی کو مادی دوڑ میں لگا دیا ہے مگر دل خالی ہے۔ سورت رحمان اسی دل کو جگانے کے لیے ہے۔ اس کے ہر لفظ میں ایک زندگی چھپی ہے۔ الرحمن علم القرآن، یعنی الرحمن نے قرآن سکھایا۔ یہ اعلان بتاتا ہے کہ قرآن کا علم اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے۔ جو اللہ کے قریب آنا چاہے وہ سورت الرحمن کو اپنا رفیق بنا لے۔ جب بندہ اپنے رب کی نعمتوں پر غور کرتا ہے
تو اس کے دل میں شکر کے ساتھ خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہی توازن بندگی کا حسن ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا کہ جنت والوں کے لیے 2 باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں پر نعمت ہوگی، یہ وعدہ ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں رب سے وفا کی۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ صرف آخرت کا نہیں، دنیا میں بھی وہ دل جنت بن جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے آباد ہو۔ اسلامی علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن کا ورد دلوں کے سکون، رزق کی برکت اور خوف و غم کے خاتمے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص روزانہ سورۃ الرحمن پڑھتا ہے اس کے دل میں محبت الہی جاگ اٹھتی ہے اور اس کا چہرہ نور سے چمکنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن کی تلاوت دل کو زندہ کرتی ہے اور سورۃ رحمان دل کو نرم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام اس سورت کو اپنے معمولات میں شامل رکھتے تھے۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس سورت کی حقیقت جانی تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ کا پیار صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ہوا میں، پانی میں اور ہر ذرے میں جاری ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے پوری کائنات کو لپیٹے ہوئے ہے۔ ہم اکثر اللہ کو صرف عبادت میں یاد کرتے ہیں، مگر سورۃ رحمان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم کسی مشکل میں ہوں، جب ہم تنہا ہوں، جب دل رو رہا ہو تو اس سورت کو سنا یا پڑھنا روح کو سکون دیتا ہے، کیونکہ اس میں ایک پیغام ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تم پر مہربان ہے۔ اگر ہم واقعی سورۃ رحمان کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ ہم ناشکری چھوڑ دیں، ہم دل کے اندھیرے سے نکل آئیں، ہم جان جائیں کہ ہماری ہر سانس اللہ کی نعمت ہے۔ رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، جو شخص سورۃ رحمان کو سمجھ کر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب کیسا مہربان ہے۔ لہذا آج سے یہ فیصلہ کریں کہ ہم سورۃ رحمان کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ اس کے معنی دل میں اتاریں گے۔ جب بھی یہ سوال آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو دل سے جواب دیں، اے میرے رب، میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا، میں تیری ہر رحمت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہی جواب ہمیں روحانی زندگی کی طرف لے جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔